بسم اللہ الرحمن الرحیم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا پھر ان منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ایک بارش برستی ہے جس میں اندھیریاں ہیں اور گرج ہے اور چمک ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، کہ یہ لوگ من السواع کی حذر الموت، کڑک کی آواز پر موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں دے لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ یہاں سے دوسری قسم کے منافقین کا تذکرہ ہے جو متردد تھے، کبھی ایمان کی طرف میلان ہو جاتا تھا اور کبھی پھر کفر کی طرف ان کا میلان ہو جاتا تھا۔ ان کی مثال بارش کے ساتھ دی ہے۔ تو بارش میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اندھیروں سے تعبیر کیا ہے۔ جب بادل ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ سورج کی روشنی کم پڑتی ہے، اندھیرا سا ہوتا ہے، تو جو کفر کے اثرات ہیں ان کو اندھیروں سے تعبیر کیا۔ اور بجلی سے جو چمک پیدا ہوتی ہے اس کو ہدایت کی روشنی سے تشبیہ دی ہے۔ اور اسی طرح بجلی کی یا بادلوں کے گرجنے کی جو آواز ہے یہ جہنم اور آخرت سے متعلق جو باتیں ہیں ان سے تشبیہ ہے کہ جس وقت یہ آخرت کی کوئی بات سنتے ہیں تو ان کے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے تو اس طرف چلنے لگتے ہیں، لیکن پھر اپنی خواہشات آڑے آ جاتی ہیں اور اس سے رک جاتے ہیں۔ اور جب ایسے لوگ جن کے دلوں کے اندر نفاق ہوتا ہے، ہر وقت ان کو یہ بھی خدشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں ہماری یہ بات نہ کھل جائے، یہ بات نہ کھل جائے، تو مجلس میں ان کے چہروں پر خوف کے آثار واضح دیکھے جاتے ہیں۔ چنانچہ مشہور کہاوت ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا، تو جو چور ہوتا ہے وہ فوراً اس کا ہاتھ خود بخود داڑھی کی طرف بڑھ جاتا ہے، تو اسی سے پکڑا جاتا ہے، اپنی عادات سے، حالات سے، سکنات سے پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر چور ہوتا ہے۔ تو مجلس میں ایک خوف و ہراس ان کے اندر رہتا ہے۔ ایسے میں جب کوئی آخرت کی طرف سے جہنم کی بات آتی ہے تو فوراً موت کا ڈر، پکڑے جانے کا ڈر یہ ان پر غالب آتا ہے، اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ تو جیسے کبوتر آنکھیں بند کر کے سمجھتا ہے کہ میں بلی سے بچ گیا ہوں، اسی طرح یہ بھی اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس کے سمجھتے تھے کہ بس ہم بچ گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایسے بچاؤ نہیں ہوا کرتا۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہر وقت ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہیں۔ تو ان کی متردد قسم کے منافقین کی کیفیت میں بتایا ہے کہ ان میں اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ اسی چیز نے حضرت حنظلہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان کیا تھا کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے اچانک خیال آیا کہ منافقین کے بارے میں یہ جو کہا ہے کہ ان کی حالت بدلتی رہتی ہے، تو یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہے۔ چنانچہ وہ چیختے چلاتے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے، اور آپ نے ان کو جس بات سے تسلی دی وہ یہی تھی کہ انسانوں کے ایمان میں، فرشتوں کے ایمان میں اور انبیاء اکرام کے ایمان میں فرق ہوتا ہے۔ انبیاء اکرام کا ایمان ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے، اور فرشتوں کے ایمان میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، نہ اس میں کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے۔ جبکہ عام مسلمانوں کے ایمان میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، کبھی ایمان بڑھ گیا کبھی کم ہو گیا۔
تو منافقین کی جو کیفیت ہے وہ ایمان اور کفر کے درمیان میں متردد ہے، ایمان کی کمی زیادتی کے اندر حائل نہیں ہے، دائر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا ایمان کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے، نہیں، بلکہ ان کے دل میں کبھی کفر اپنی تاریکیاں پھیلا دیتا ہے، کبھی تھوڑی سی ایمان کی چمک پیدا ہوتی ہے تو فوراً خواہشات اس کی جگہ پر وہی کفر اور شرک کو بسا دیتی ہیں۔ اور تمہارا جو مسئلہ ہے وہ ایمان کی کمی زیادتی کا ہے، اور یہ مسلمانوں کے ساتھ پیش آتا رہتا ہے، وقتاً فوقتاً کی بات ہے، وگرنہ تو تمہارے اور فرشتوں کے اندر کوئی فرق ہی نہیں رہے گا، تم بھی فرشتے بن جاؤ گے۔ تو جب تم فرشتے بن جاؤ گے، فرشتوں کا ایمان بھی ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے، تمہارا ایمان بھی ایک ہی جگہ ٹھہرا ہوگا، تو تم ایک ہی مخلوق ہوگے، تو پھر بازاروں میں بستروں میں تمہاری ان کے ساتھ ملاقاتیں رہا کریں گی، وہ تم سے مصافحے کیا کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وضاحت ارشاد فرمائی، یکاد البرق یخطف ابصارہم، ایسے لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے گی۔ چنانچہ جب یہ بیٹھے ہوتے ہیں تو خوف اور ہراس ان کے چہروں پر ہوتا ہے، ادھر کفار کے سامنے جو بڑے بڑے دعوے کیے ہوتے ہیں، خطرہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے نہ بتلا دیں، یا کوئی اور بندہ ہی ان کو نہ بتا دے، یا جیسے ہم منافق ہیں ہمارے اندر کوئی اور ایسا جاسوس ہو جو ہماری خبریں ادھر کی ادھر نہ بتلا دے، تو وہ خوف و ہراس ان کے اندر ان پر پڑا رہتا ہے۔ تو ان کی ظاہری کیفیت ایسے ہوتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے گی، مسخ کر دے گی۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی بجلی ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو یہ اس میں چلنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کی مجلس میں آتے ہیں تو آپ کی باتیں سنتے ہیں، روشنی ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ بجلی کو ہدایت کی روشنی سے تشبیہ دی ہے، تو روشنی ہوتی ہے تو اس طرف چلنے لگتے ہیں۔ تو چنانچہ ہم لوگوں کو بھی ہدایت یہی ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی مجلسوں میں آتے جاتے رہیں جو ہمارے ایمان میں حرارت پیدا کرتی ہیں، ہمارے ایمان میں روشنی پیدا کرتی ہیں۔ ایسے مقامات کو کھونا نہیں چاہیے، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ جب منافقین کے دلوں کے اندر جو کافر ہیں، پکے بلکہ بدتر کافر ہیں، ان کو بھی تھوڑی سی چمک حاصل ہوتی ہے، تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو اس سے کہیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ چنانچہ بہت سارے منافقین طائب بھی ہو جاتے تھے، اور ایسے بہت سارے لوگوں کا تذکرہ ہے جو منافق تھے لیکن بعد میں ایمان قبول کر لیا اور سچے دل سے مومن ہو گئے اور پکے سچے مومن بن کے زندگی گزاری، اور صحابہ کرام میں ان کا نام شمار ہوا۔ ایسے بھی بہت سارے ہیں۔ تو مجلسوں میں آنے کا اور ایسے دینی جگہوں پر آنے جانے کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو جب کبھی بجلی ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو یہ اس میں چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جس وقت ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو ٹھہر جاتے ہیں۔ تو جیسے بارش میں بجلی راستہ نہ نظر آ رہا ہو تو تھوڑی سی بجلی چمکتی ہے، انسان کو راستہ نظر آتا ہے تو چل پڑتا ہے، تو جیسے ہی وہ چمک ختم ہوتی ہے تو پہلے سے بھی زیادہ تاریکی ہو جاتی ہے، تو پھر اسی وقت رک جاتا ہے۔ اور خاص طور پر ایسے راستے جیسے اس وقت کا تصور کریں جہاں پر پہاڑوں اور پتھریلی زمینوں ایسی جگہوں سے چلتے تھے اور ہر وقت قدم تھوڑا سا بھی پھسلنے کے خطرے سے جان جانے کا خدشہ ہوتا تھا، تو ایسے میں انسان ایسے وقت میں کیسے چلتا ہے؟ تو اس کیفیت کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ تو اس وقت بھی جب ہم اگرچہ صاف ستھرے روڈ ہیں لیکن دھندیں جب بہت زیادہ پڑتی ہیں تو اس وقت اسی طرح کی پریشانی میں ہم لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتے تو ان کے سننے اور دیکھنے کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہیں، کان ہی ختم کر دیں، آنکھیں ہی ختم کر دیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس کی قدرت سے اس سے مانگتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے مالا مال فرمائے۔